سہاگ کا کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نرم روشنیوں میں ہر چیز خواب جیسی لگ رہی تھی، مگر رابیل کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی شادی ہوئی تھی داؤد سے، جسے اس نے کبھی جانا نہیں تھا، کبھی چاہا نہیں تھا۔ یہ رشتہ جیسے زبردستی اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا، اور اب وہ نئے رشتے کو نبھانے کی کوشش میں تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، داؤد اندر آیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جس کا رابیل نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ رابیل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی دنیا الٹ گئی۔ داؤد نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑا کمبل ہٹایا اور رابیل کی طرف ایک معصوم بچہ بڑھایا۔ یہ سنبھالو، اس کی آواز میں سختی تھی۔ رابیل نے حیرانی سے ننھے وجود کو دیکھا، پھر الجھن کے مارے داؤد کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میرا بیٹا ہے، میری مرحوم بیوی کا۔ داؤد کی آنکھوں میں ایک عجیب سرد مہری تھی۔ آج سے تم اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ رابیل کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اس کے لب کانپے۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، داؤد نے سخت لہجے میں کہا۔ تم میری بیوی ہو مگر صرف نام کی، تمہارا کام ہے بس میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرنا۔ رابیل کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو آ گئے۔ مگر میں نے تو آپ سے محبت کی تھی، داؤد نے تلخی سے کہکہا لگایا، جیسے اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ محبت؟ تم جیسے خاندان کے لوگوں کو محبت کا مطلب بھی پتا ہے؟ وہ قریب آیا، اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بیوی مری، میرا بچہ ماں سے محروم ہوا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں رابیل، اور تمہیں بھی وہ تکلیف دوں گا جو میں نے سہی ہے۔ رابیل کی سانس اٹکنے لگی۔ جھوٹ، میرا بھائی کبھی ایسا نہیں کر سکتا، ثبوت میرے پاس ہیں۔ داؤد کی آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ اس نے بچے کو ایک ملازمہ کے حوالے کیا، پھر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ رابیل خوفزدہ ہو گئی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ داؤد نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ جس طرح تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی کچھ غلط نہیں کر سکتا، ویسے ہی میں بھی غلط نہیں کر سکتا، پر ٹرسٹ می، آج کے بعد تم خود پر بھی بھروسہ نہیں کرو گی۔ اس کے الفاظ میں وحشت تھی، آنکھوں میں جنون۔ رابیل کا دل کسی انجانے خوف سے لرز گیا۔ رابیل پیچھے ہٹنے کی کوشش میں تھی، مگر داؤد نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے برسوں کا درد اور انتقام ایک ساتھ امڈ آیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم معصوم ہو؟ داؤد نے زبردستی اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رابیل کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ تمہارے بھائی نے میری بیوی کی جان لی، اور اب تمہیں ہر لمحہ یہ یاد دلانا میرا فرض ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔ رابیل نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر داؤد کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا بھائی ایسا کبھی نہیں کر سکتا، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے۔ داؤد نے ایک تلخ ہنسی ہنسی، جیسے اس کی بات پر یقین کرنا تو دور، اس سے سننا بھی بیکار لگ رہا ہو۔ جھوٹ بولنے میں تم لوگوں کا کوئی ثانی نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں سچ تمہارے اندر اتار دوں گا رابیل۔ رابیل نے خوفزدہ نظروں سے اس کی سرخ آنکھ کو دیکھا۔ یہ سب غلط ہے، اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ غلط؟ داؤد نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا۔ غلط تو وہ تھا جو میرے ساتھ ہوا رابیل، میری خوشیوں کو تمہارے خاندان نے تباہ کیا۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ داؤد نے تلخی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس خاندان سے ہو جس نے میری زندگی برباد کی۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم ابھی تک سانس لے رہی ہو، بغیر اس درد کو محسوس کیے جو میں نے سہا۔ رابیل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ داؤد نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے سرخوشی کی۔ محبت اور نفرت میں بس ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے رابیل، اور میں تمہیں وہ ہر اذیت دوں گا جس کی تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ رابیل نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا، مگر داؤد نے اسے مزید قریب کر لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ سسکی۔ داؤد کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ یہی تو میں نہیں کرنے والا رابیل، تمہیں ہر روز، ہر پل، ہر سانس میں میری نفرت محسوس ہوگی۔ رابیل کی سانس پھنس گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ نکاح ایک سزا ہے تمہارے لیے، اور میں یہ سزا پوری طرح مکمل کروں گا۔ داؤد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رابیل کا دل کانپ اٹھا۔
دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور ملازمہ کی آواز ابھری، صاحب، چھوٹے صاحب رو رہے ہیں۔ داؤد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر رابیل کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تمہیں شاید لگے کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں۔ داؤد نے آخری نظر اس پر ڈالی۔ مگر یہ تو ابھی شروعات ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ رابیل کی آنکھوں میں آنسو جم گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی رابیل بے سود قدموں سے بیٹھ کے کنارے پر جا بیٹھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کون سا گناہ کر بیٹھی تھی جو اس پر ایسی سزا مسلط کی گئی تھی؟ کمرے کی خاموشی میں صرف ننھے بچے کی مدھم سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رابیل نے نظریں اٹھا کر اس معصوم وجود کو دیکھا جو تکلیف میں تھا، بالکل اسی کی طرح۔ ایک پل کے لیے اس کا دل نرم ہوا۔ وہ آہستہ سے بچے کے پاس گئی اور جھجکتے ہوئے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ تمہاری ماں نہیں رہی، رابیل نے دھیرے سے کہا، جیسے خود کو بھی یقین دلانا چاہ رہی ہوں، اور تمہارے باپ نے اپنی نفرت میں مجھے قید کر لیا۔ بچہ اس کی گود میں آتے ہی سکون سے سونے لگا۔ رابیل نے اس کے معصوم چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دل عجیب بوجھل ہو گیا۔ کیا وہ واقعی اس بچے کی ماں بننے والی تھی؟ کیا اس کا باقی کا وقت بھی اسی قید میں گزرنے والا تھا؟ اگلی صبح رابیل کی آنکھ دروازے پر زوردار دستک سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ بچہ اب بھی اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ میڈم صاحب نے نیچے بلایا ہے، ملازمہ کی آواز سنائی دی۔ رابیل کے دل میں انجانا سا خوف جاگا۔ وہ سست قدموں سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ نیچے لاؤنج میں داؤد ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جیسے ہی رابیل اس کے سامنے پہنچی، اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ آج سے تمہاری زندگی کا ہر لمحہ میری مرضی کے مطابق گزرے گا۔ اس کی آواز میں حکم تھا۔ تم میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرو گی، میرے گھر کے اصول مانو گی، اور سب سے بڑھ کر اپنی اوقات میں رہو گی۔ رابیل نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا۔ یہ زیادتی ہے داؤد، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ داؤد ایک قدم آگے بڑھا اور جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ گیا۔ یہ میرے لیے کافی ہے کہ تم اس شخص کی بہن ہو جس نے میری بیوی کی جان لی۔ تمہیں سزا ملے گی چاہے تم چاہو یا نہیں۔ رابیل نے مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو؟ داؤد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ سنگ دل؟ میں تو ابھی شروع کر رہا ہوں رابیل، تمہیں ابھی بہت کچھ سہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے نیاز انداز میں وہاں سے چلا گیا، اور رابیل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل میں ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ یہ جنگ اب یک طرفہ نہیں رہنے والی تھی۔ رابیل جانتی تھی کہ اس کی زندگی آسان نہیں ہونے والی۔ داؤد کی نفرت کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ اب مزید کمزور بن کر نہیں جی سکتی تھی۔ اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر ہر دن داؤد کے رویے میں وہی تلخی، وہی سختی موجود تھی۔ وہ اسے مسلسل نظر انداز کرتا، جیسے وہ اس گھر میں ایک معمولی ملازمہ ہو۔ رابیل اس معصوم بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی جو اب اس کے دل کے قریب ہونے لگا تھا۔ ایک شام داؤد اپنے بزنس میٹنگ سے لوٹا تو گھر میں خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا رابیل صوفے پر بیٹھی بچے کو فیڈر دے رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، مگر پھر اپنی نظریں پھیر کر زبردستی سخت رویہ اپنا لیا۔ تم یہ سب ڈرامے مجھ سے ہمدردی کے لیے کر رہی ہو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا، مگر پھر اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ بچہ میرا کوئی قصور نہیں جانتا۔ تمہاری نفرت سے اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ داؤد کے چہرے پر ایک پل کے لیے تاثرات بدلے، مگر پھر وہ سختی سے بولا، تمہارے نیک بننے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ تم اب بھی اسی خاندان کی ہو جس نے میری بیوی کی جان لی۔ رابیل کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اگر میں تمہیں ثابت کر دوں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ داؤد نے اس کی بات پر قہقہ لگایا۔ یہ ناممکن ہے رابیل، ثبوت میرے پاس ہیں۔ رابیل کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی۔ اسے حقیقت جاننی تھی، مگر کیسے؟ اگلے دن رابیل نے ملازمہ سے داؤد کے بزنس معاملات کے بارے میں کچھ باتیں سنی۔ وہ جان گئی کہ داؤد کے دشمن اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہے ہیں۔ شام کو داؤد اپنے آفس کے لیے نکلا تو رابیل اس کے راستے میں آ گئی۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ داؤد نے تلخی سے پوچھا۔ تمہارے دشمن تمہیں برباد کرنے کے در پہ ہیں، رابیل نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری کمپنی کے اندر کوئی تمہارے خلاف کام کر رہا ہے۔ داؤد نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر طنزیہ مسکرایا۔
تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گا؟ یقین نہ کرو مگر میں ثابت کر سکتی ہوں، رابیل نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ داؤد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر تم غلط نکلی تو میں تمہاری زندگی کو مزید جہنم بنا دوں گا رابیل۔ رابیل نے نظریں ملائیں۔ میں تیار ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ داؤد کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کھیل خطرناک ہو سکتا ہے مگر اسے سچ تک پہنچنا تھا۔ رات کی تاریکی پوری حویلی پر چھا چکی تھی مگر رابیل کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ داؤد نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے الفاظ جلد ہی حقیقت ثابت ہوں گے۔ وہ آفس کی کچھ فائلیں دیکھنے کے لیے نیچے آئی مگر جیسے ہی اس نے داؤد کے آفس کا دروازہ کھولا ایک سخت آواز سنائی دی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ رابیل کی سانس رک گئی۔ داؤد دروازے پر کھڑا تھا، آنکھوں میں وحشت لیے، جیسے ابھی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ میں بس، رابیل نے گھبرا کر وضاحت دینا چاہی مگر داؤد نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور اس کے قریب آ کر غصے سے بولا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ میری زندگی میں دخل اندازی مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئی۔ رابیل نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر داؤد نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے ہوشیار ہو؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم سوچتی ہو کہ تم مجھے چیلنج کر سکتی ہو؟ رابیل نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی۔ وہ ڈر تو رہی تھی مگر اس بار ہارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہاں، میں تمہیں چیلنج کر رہی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم غلط انسان کو دشمن سمجھ رہے ہو۔ داؤد کے چہرے پر غصے کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ پتا ہے؟ وہ جھکا۔ اس کی سانسیں رابیل کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے رابیل کہ میں تمہیں کتنا توڑ سکتا ہوں۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ تم مجھے توڑنے کی جتنی بھی کوشش کر لو داؤد، میں اب تمہاری نفرت کی قید میں نہیں رہوں گی۔ داؤد نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا جیسے اس کی ہمت پر حیران ہو، پھر ایک زبردست جھٹکے سے رابیل کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ تم شاید بھول رہی ہو رابیل کہ اس رشتے میں طاقت کس حد تک میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ آگے بڑھا مگر رابیل نے سختی سے کہا، اگر میں واقعی اتنی بے بس ہوتی تو تم مجھ سے اتنے خوفزدہ نہ ہوتے داؤد۔ داؤد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب ابھرا مگر وہ فوراً غصے میں بدل گیا۔ میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ یہ نکاح صرف میری مرضی سے چلتا ہے۔ اس نے رابیل کی کلائی کو زور سے پکڑا مگر دروازے پر اچانک ملازمہ کی آواز آئی، صاحب کسی نے باہر سے فائلیں بھجوائی ہیں، فوراً دیکھنی ہے۔ داؤد نے غصے میں رابیل کو چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ رابیل نے جلدی سے اپنی سانسیں بحال کی۔ اس کے بازوں پر داؤد کی گرفت کا نشان پڑ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ داؤد پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا مگر اب وہ بھی اپنی لڑائی کے لیے تیار تھی۔ رابیل کو لگا جیسے وہ کسی پنجرے میں قید ہے جہاں ہر دروازہ داؤد کی نفرت نے بند کر رکھا ہے مگر اس کے اندر اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا تجسس تھا۔ داؤد کیوں اتنا بگڑا ہوا تھا؟ کیا واقعی وہ اتنا سنگ دل تھا یا اس کے دل میں کہیں کوئی نرم گوشہ تھا جو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اگلے دن گھر میں ایک بڑی تقریب تھی۔ داؤد کے بزنس پارٹنرز اور کچھ اعلیٰ شخصیات مہمان تھی۔ رابیل کو بھی خاص ہدایت تھی کہ وہ بچے کے ساتھ تقریب میں موجود رہے مگر کسی سے زیادہ بات نہ کرے۔ تقریب میں رابیل نے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑے ہو کر سب کو دیکھا۔ داؤد کی شخصیت پرکشش اور باوقار تھی۔ وہ جہاں جاتا سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس کے چہرے پر ایک سخت مگر پراسرار مسکراہٹ تھی جیسے وہ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک داؤد کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل قریب کھڑا تھا۔ نظریں سخت تھیں مگر ان میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ تقریب میں رہو، رابیل نے سنجیدگی سے کہا، مگر تمہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ زیادہ نظروں میں مت آنا۔ داؤد نے سرگوشی کی جیسے غصہ دبا رہا ہو۔ رابیل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کر لے گا یا تمہیں ڈر ہے کہ میں کچھ ایسا کر دوں گی جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو؟ داؤد نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور بے دریغ اس کی کمر میں بازو ڈال دیا۔ اگر میں تمہیں اپنی مرضی سے روک سکتا ہوں تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ دھیرے سے بولا مگر رابیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ رابیل نے سرگوشی کی۔ یہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، داؤد نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں لگے کہ ہم خوش ہیں۔ رابیل نے اپنے گرد موجود مہمانوں کی طرف نظر دوڑائی۔
واقعی سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ داؤد کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ شاید تمہیں خود کو یقین دلانے کی ضرورت ہے، رابیل نے بغیر سوچے کہہ دیا۔ داؤد کی گرفت ایک لمحے کے لیے سخت ہوئی، پھر وہ ہلکا سا جھکا اور اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کسی چیز کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے رابیل، مگر شاید تمہیں ہے۔ رابیل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رشتہ صرف نفرت کا نہیں تھا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں کشش بھی تھی جو وہ دونوں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، مگر رابیل کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ داؤد کا لمس، اس کے الفاظ، اس کی نظروں میں چھپی ہوئی شدت، سب کچھ الجھا دینے والا تھا۔ وہ نفرت کرتا تھا مگر پھر بھی اسے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ کیا یہ صرف انتقام تھا یا کوئی اور جذبہ بھی اس میں شامل تھا؟ وہ کمرے میں آئی، تھکن سے چور، مگر دماغ اب بھی بھٹک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کی۔ دوسری طرف داؤد اپنی سائیڈ میں بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ اس کے دماغ میں رابیل کے الفاظ گونج رہے تھے، یا شاید تمہیں خود کو یقین دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا تھا؟ رابیل اس کی زندگی میں ایک زبردستی کا کردار تھی، ایک ایسا بوجھ جسے وہ بس گھسیٹ رہا تھا، مگر آج اس نے پہلی بار اسے مختلف نظر سے دیکھا تھا۔ یہ بکواس ہے، اس نے خود سے کہا اور سگریٹ کی راکھ جھاڑی، مگر اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہلچل مچا رہی تھی۔ رات کے کسی پہر رابیل کی آنکھ کھلی۔ وہ نیند میں تھی مگر عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو داؤد کو اپنے بیڈ کے قریب کھڑا پایا۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ کیا ہوا؟ رابیل نے الجھن سے پوچھا۔ داؤد خاموش تھا اور اس کی نظریں رابیل پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے جھکا، اتنا قریب کہ رابیل کو اس کی سانسیں محسوس ہوئیں۔ مجھے خود کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے رابیل، اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ رابیل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو دن میں تقریب کے دوران تھی، مگر اس بار اس میں نفرت نہیں تھی، کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے سمجھنا مشکل تھا۔ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رابیل نے مدھم آواز میں پوچھا۔ داؤد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر سیدھا ہو کر ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ شاید تمہیں یقین دلانے کا وقت آ گیا، اس نے کہا اور ایک جھٹکے سے رابیل کی کلائی پکڑ لی۔ داؤد یہ کیا ہے؟ خاموش، اس نے سخت لہجے میں کہا، پھر اسے قریب کھینچ لیا۔ رابیل کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ داؤد کے لمس میں سختی تھی مگر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو رابیل کو پلک جھپکانا بھولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رابیل کے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے داؤد نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، آج تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ تمہاری جگہ کہاں ہے رابیل۔ اس کے لہجے میں شدت تھی اور رابیل کو لگا کہ شاید اس کا دل کسی خطرناک کھیل میں الجھ چکا ہے جس کا نتیجہ وہ خود بھی نہیں جانتی ہے۔ رابیل کی سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ داؤد کی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط تھی، آنکھوں میں وحشت اور کوئی انکہی شدت۔ اسے اپنے قریب لیے کھڑا تھا، جیسے یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ وہی اس رشتے میں غالب ہے، وہی اس کی تقدیر کا مالک ہے۔ چھوڑو مجھے داؤد۔ رابیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر داؤد نے ایک جھٹکے سے اسے مزید قریب کر لیا۔ تمہیں لگتا ہے رابیل کہ تم اپنی چالاکیوں سے مجھے شکست دے دو گی؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ تم جو بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہو وہ بیکار ہے۔ رابیل نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور اگر میں صحیح نکلی، اور اگر واقعی تمہیں غلط راستے پر ڈالنے والا کوئی اور ہے؟ داؤد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اچانک اس نے رابیل کو دھکا دے کر آزاد کر دیا۔ ثابت کر سکتی ہو؟ اس نے چیلنج دیتے ہوئے کہا۔ رابیل نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہاں، اور میں ثابت کر کے رہوں گی کہ میرا بھائی بے گناہ ہے۔ داؤد نے ایک تلخ قہقہ لگایا۔ اور اگر تم غلط نکلی تو کیا کرو گی؟ رابیل نے اپنے خوف کو دبا کر کہا، پھر میں اپنی قسمت تمہارے حوالے کر دوں گی، تم جیسے چاہو مجھے سزا دینا، مگر سچ کا سامنا کرو۔ داؤد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی چمکی مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ ٹھیک ہے رابیل، تمہیں وقت ملے گا، مگر یاد رکھنا اگر تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اگلے دن رابیل نے تحقیق کا آغاز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ سچ تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، مگر اسے اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ وہ چھپ کر داؤد کے آفس میں گئی اور وہ فائلیں دیکھنے لگی جو اس کی مرحوم بیوی کی موت کے وقت بنائی گئی تھی۔ فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک ایسی رپورٹ پر پڑی جس میں کسی نامعلوم شخص کا ذکر تھا جو داؤد کی بیوی کی کار ایکسیڈنٹ کے وقت موقع پر موجود تھا۔
رابل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ رات کو جب وہ کمرے میں بیٹھی تھی، داؤد اندر آیا۔ کوئی سراغ ملا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ رابل نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھو داؤد، کسی اور کا نام بھی شامل ہے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ داؤد نے فائل پکڑی اور صفحے پلٹتے ہوئے اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ داؤد نے گہری نظروں سے رابل کو دیکھا۔ رابل نے دھیرے سے کہا، یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے داؤد۔ داؤد فائل کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ رابل کا بھائی ہی اس کی بیوی کا قاتل ہے، مگر یہ فائل تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر رابل نے سخت لہجے میں جواب دیا، اور اگر سچ ہوا تو؟ داؤد نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر فائل بند کر کے ٹیبل پر رکھ دی۔ میں خود اس کی تصدیق کروں گا، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ رابل نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم داؤد نے ایک بار اس پر شک کیے بغیر سن تو لیا۔ اگلے دن داؤد نے اپنے پرانے ذرائع سے اس حادثے کی نئی تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا شاید رابل کی ضد بس ایک جذباتی بغاوت ہے، مگر جیسے جیسے حقائق کھلنے لگے اس کی اپنی دنیا لرزنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ آفس میں بیٹھا خود سے سرگوشی کر رہا تھا۔ رپورٹس میں ایک نیا نام سامنے آیا تھا، اسفندیار۔ اسفندیار اس کے بزنس کا ایک پرانا پارٹنر تھا، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا کھیل کھیل سکتا ہے۔ رابل کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ داؤد کو نیا سراغ ملا ہے، وہ اس کے پاس پہنچی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی تھی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ داؤد نے رابل کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ابھی مکمل یقین نہیں کر سکتا، مگر جو کچھ سامنے آیا ہے وہ حیران کن ہے۔ رابل کے دل میں ایک امید جاگی، مگر داؤد کے چہرے پر اب بھی سختی تھی۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر بھروسہ کرنے لگوں گا، وہ سختی سے بولا۔ جب تک میں مکمل سچ نہ جان لوں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں داؤد نے مزید تحقیقات کروائیں، اور ایک دن ایسا آیا جب حقیقت اس کے سامنے آ گئی۔ رابل کا بھائی بے قصور تھا، اصل مجرم اسفندیار تھا، جو داؤد کے بزنس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس کے بیوی کے قتل میں ملوث تھا۔ اس رات جب داؤد گھر لوٹا تو اس کی حالت عجیب تھی۔ رابل اس کے پاس آئی، مگر وہ کچھ کہے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رابل نے ہمت کر کے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا، اب تو مان چکے ہو نا کہ میرا بھائی بے قصور ہے؟ داؤد نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے وہ خود کو قبول کرنے پر مجبور ہو رہا ہو۔ رابل کا دل عجیب جذبات سے بھر گیا، مگر داؤد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا رابل۔ رابل نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ تم اب بھی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہو۔ رابل کو لگا جیسے اس نے داؤد کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی دراڑ دیکھی ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر وہی سخت اور بے رحم انسان بن چکا تھا۔ اب جب کہ تمہیں حقیقت معلوم ہو چکی ہے تو کیا اب بھی مجھ سے نفرت کرو گے؟ رابل نے دھیرے سے پوچھا۔ داؤد نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ نفرت؟ تمہیں کیا لگتا ہے رابل کہ سچ جان لینے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ رابل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں کہیں نہ کہیں وہی نفرت، وہی جنون اب بھی زندہ تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو مجرم سمجھ کر اس سے نفرت کی، داؤد نے دھیرے سے کہا، لیکن تم سے نفرت کرنے کی کوشش کی، مگر یہ نفرت ہے بھی یا نہیں میں خود نہیں جانتا۔ رابل کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اگر نفرت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ داؤد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، جیسے خود سے بھی لڑ رہا ہو، پھر ایک جھٹکے سے رابل کو خود سے دور کر دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں بدل جاؤں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تم اب بھی میری قید میں ہو رابل۔ رابل نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے ہو داؤد، وہ مدھم آواز میں بولی، تم مجھ سے ڈرتے ہو۔ داؤد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی ابھری، مگر وہ فوراً بولا، بکواس بند کرو رابل، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ رابل نے تلخی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو تم آج بھی میرے قریب آنے سے اتنے بے چین نہ ہوتے۔ اگلے دن داؤد نے اسفندیار کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی کمپنی اور اپنے بزنس اور اپنی زندگی میں موجود دھوکے باز شخص کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر رابل کو محسوس ہو رہا تھا کہ اسفندیار ہی اس کہانی کا آخری باب نہیں تھا۔
کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ رابیل نے داؤد سے پوچھا۔ اب بس انتقام باقی ہے، داؤد نے جواب دیا۔ اور محبت؟ رابیل نے ہمت کر کے کہا۔ داؤد نے ایک پل کے لیے نظریں جلائیں مگر پھر اپنی ضد سے بولا، میرے لیے محبت مر چکی ہے رابیل۔ رابیل نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ تو پھر جو تمہیں میرے قریب آنے پر غصہ آتا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے آواز مدھم کی اور کہا۔ داؤد نے لب بھینچے مگر کچھ نہیں کہا۔ رابیل جانتی تھی کہ اس کی اور داؤد کی جنگ صرف نفرت کی نہیں، یہ جنگ محبت کی ہے، اور اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی یہ ابھی طے ہونا باقی تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر رابیل کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ داؤد نے قبول کر لیا تھا کہ اسفندیار ہی اس کی بیوی کے قتل میں ملوث تھا، مگر اس کے باوجود اس کا رویہ نہیں بدلا، وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سخت، ضدی اور بے رحم۔ دوسری طرف داؤد اپنے آفس میں بیٹھا شراب کے گلاس کو گھور رہا تھا۔ حقیقت کھلنے کے باوجود بھی وہ سکون محسوس نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ سب بکواس، اس نے خود سے کہا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بدل چکا ہے۔ وہ رابیل کو قید میں رکھنا چاہتا تھا مگر کیوں؟ صبح رابیل کچن میں ملازمہ سے بچے کے دودھ کے لیے بات کر رہی تھی کہ اچانک داؤد اندر آیا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ رابیل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں کے لیے؟ کسی سوال کی ضرورت نہیں، وہ سرد مہری سے بولا۔ رابیل نے ضد نہیں کی، وہ جانتی تھی کہ داؤد کے اندر طوفان چل رہا ہے مگر وہ اسے ظاہر نہیں کر رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی حویلی سے باہر نکلی۔ رابیل اور داؤد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے مگر خاموشی کی ایک دیوار ان کے درمیان میں حائل تھی۔ یہ سب کب ختم ہوگا داؤد؟ رابیل نے بالآخر پوچھا۔ داؤد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سامنے دیکھتے ہوئے بولا، جب میں چاہوں گا۔ تم ہمیشہ خود کو اتنا مضبوط ظاہر کرتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، رابیل نے مدھم لہجے میں کہا۔ داؤد کے ہاتھ پر گرفت سخت ہو گئی۔ تم مجھے نہ سمجھو رابیل، میں وہی ہوں جو ہمیشہ سے تھا، وہ تلخی سے بولا۔ رابیل نے گہری سانس لی۔ پھر بھی تمہیں میری ہر بات کیوں اثر کرتی ہے؟ گاڑی اچانک جھٹکے سے رکی۔ داؤد نے رابیل کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو اور میں یہ غلطی کبھی نہیں دہرانا چاہتا۔ رابیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نفرت سے زیادہ کوئی اور جذبہ چمک رہا تھا، شاید بے بسی۔ وہ دن عجیب خاموشی میں گزرا۔ رات کو رابیل اپنے کمرے میں تھی جب دروازہ کھلا اور داؤد اندر آیا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کی آواز مدھم مگر خطرناک تھی۔ رابیل نے مضبوطی سے کہا، شاید تم مجھے روک سکو مگر میرا دل قابو میں نہیں کر سکو گے داؤد۔ داؤد کی آنکھوں میں جنون چمکا۔ پھر دیکھتے ہیں رابیل کی جیت کس کی ہوتی ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ رابیل کا دل دھڑک رہا تھا، یہ محبت تھی یا نفرت، یا دونوں کا ایک خطرناک امتزاج۔ رات کا اندھیرا پورے کمرے میں پھیل چکا تھا مگر رابیل کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ داؤد کی آخری باتیں اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھی، دیکھتے ہیں رابیل کی جیت کس کی ہوتی ہے۔ اگلی صبح داؤد خلاف معمول گھر پر ہی تھا۔ رابیل کو حیرانی ہوئی کیونکہ وہ اکثر صبح سویرے آفس نکل جاتا تھا مگر آج وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رابیل نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آج آپ آفس نہیں جا رہے؟ داؤد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی۔ نہیں، آج میرا ایک اور کام ہے۔ رابیل نے سواریہ نظروں سے اسے دیکھا مگر داؤد نے مزید کچھ کہنے کے بجائے فون اٹھایا اور کسی کو کال ملائی۔ اسفندیار کو میرے آفس بلاؤ، آج یہ کھیل ختم ہونے والا ہے۔ شام کو داؤد آفس کے لیے نکلنے لگا تو رابیل نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ داؤد نے اسے گھورا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے رابیل، یہ میرا مسئلہ ہے، رابیل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سب میرے ہی نام پر شروع ہوا تھا اور میں اس کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں۔ داؤد نے ایک لمحے کے لیے غور سے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے مگر وہاں جا کر تم میرے معاملات میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا۔ آفس میں جیسے ہی اسفندیار اندر آیا، داؤد نے کرسی سے اٹھ کر سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت خوب کھیل کھیلا ہے تم نے اسفندیار، مگر اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اسفندیار نے بنا گھبرائے کرسی کھینچی اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا داؤد۔ وقت نے سب کچھ بتا دیا۔ داؤد نے غصے سے فائل اس کے سامنے پھینکی۔ یہ وہ ثبوت ہیں جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسفندیار نے فائل کھولی اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے مگر پھر وہ زبردستی ہنسا۔
اور اگر میں کہوں کہ تم یہ سب میرے خلاف ثابت نہیں کر سکتے، یہ عدالت کے لیے فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ داؤد نے ایک زوردار گھونسا میز پر مار کر کہا۔ رابل خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی، مگر داؤد کی آنکھوں میں وہی جنون تھا، وہی شدت جو اس نے رابیل کے ساتھ دیکھی تھی۔ اس کی نظر داؤد کے ہاتھوں پر پڑی جو سختی سے بند تھے، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ کیا وہ واقعی صرف انتقام چاہتا تھا، یا وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح خود کو تباہ کرنے کے راستے پر تھا؟ داؤد کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی، وہ اسفندیار کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو پڑھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائل میں وہ تمام ثبوت موجود تھے جو اسے برباد کر دینے کے لیے کافی تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے خلاف تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس تمہیں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں، وہ کال ریکارڈنگ بھی جن میں تم میرے ڈرائیور سے رابطے میں تھے۔ داؤد نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ سب ثبوت کافی ہے کہ میری بیوی کے قتل کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ اسفندیار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ داؤد سنو، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، میں نے کبھی تمہیں نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا۔ وہ بوکھلا گیا۔ جھوٹ مت بولو۔ داؤد کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ تم نے مجھے توڑنے کی کوشش کی، میرے اعتماد کو بیچ دیا، مگر اب تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ رابیل جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی آگے بڑھی۔ داؤد، اگر اس سے انتقام لینا ہے تو قانون کے مطابق لو، اس نے التجا کی، اپنے ہاتھ گندے مت کرو۔ داؤد نے رابیل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید التجا یا پھر وہ روشنی جو داؤد کی تاریک دنیا میں کبھی کبھی چمک اٹھتی تھی، مگر وہ نرم پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ میری جنگ ہے رابیل، اور اسے میں اپنے طریقے سے ہی ختم کروں گا، وہ سختی سے بولا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، اسفندیار کو لے جاؤ۔ داؤد نے آرڈر دیا، کل صبح تک اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ اسفندیار نے چیخ کر احتجاج کیا، مگر گارڈ نے اسے زبردستی گھسیٹ کر لے گیا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ داؤد کے اندر سکون نہیں تھا۔ اسفندیار کی حقیقت سامنے آ چکی تھی، مگر اس کی اپنی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ واقعی خوش تھا؟ رابیل کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر آنکھوں میں کچھ تھا، ایک سوال، ایک امید، یا شاید کوئی انجانا خوف۔ تم جیت گئے داؤد، اس نے دھیرے سے کہا۔ اب کیا کرو گے؟ وہی جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، داؤد نے خشک لہجے میں کہا۔ اپنی زندگی کو اسی نفرت میں گزاروں گا جس میں آج تک گزاری ہے۔ رابیل نے گہری سانس لی۔ اور محبت؟ داؤد نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ یہ چیز میرے لیے مر چکی ہے رابیل۔ رابیل کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ محبت کبھی نہیں مرتی داؤد، وہ آہستہ سے بولی، بس بعض لوگ اسے دفنا دیتے ہیں۔ داؤد خود کو اس سچائی سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر رابیل کی باتیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اگلی رات وہ جب اپنے کمرے میں آیا تو رابیل نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ داؤد نے غصے سے اسے گھورا۔ مجھے کسی سے نہیں بھاگنا رابیل، وہ غرایا۔ جھوٹ۔ رابیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں ڈر ہے کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ داؤد کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ بکواس مت کرو، وہ دھاڑا، مگر رابیل نے قدم اور آگے بڑھا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ثابت کرو کہ میں غلط ہوں۔ داؤد نے اس رات فیصلہ کر لیا کہ وہ رابیل سے دور رہے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اٹھنے ہوئے ان عجیب جذبات کو کوئی نام دیا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل اس کی کمزوری بنے، مگر تقدیر میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اگلی صبح داؤد ایک اہم بزنس ڈیل کے لیے باہر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خود پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ مگر اس دن زندگی نے اسے حیران کر دیا۔ جیسے ہی وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے باہر نکلا، ایک سیاہ کار اچانک اس کی طرف بڑھی۔ گولیوں کی آواز گونجی، لوگ چیخنے لگے اور داؤد کو اپنے کاندھے میں ایک شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ زمین پر گرا، خون تیزی سے بہنے لگا۔ رابیل کو جیسے خبر ملی وہ سب کچھ چھوڑ کر اسپتال پہنچی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے پریشان ہو رہی تھی جس نے ہمیشہ اسے تکلیف دی، مگر پھر بھی اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ داؤد کو کچھ نہ ہو۔ جب وہ اسپتال کے کمرے میں پہنچی تو داؤد ہوش میں آ چکا تھا، مگر بہت کمزور تھا۔ رابیل نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی داؤد نے حیرانی سے رابیل کو دیکھا۔ کیوں؟ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔
اور تم بھی کرتے ہو، بس ماننے سے ڈرتے ہو۔ داؤد نے نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ کیا وہ واقعی محبت سے بھاگ رہا تھا، یا حقیقت ہمیشہ سے یہی تھی کہ وہ رابیل کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا؟ داؤد اسپتال سے واپس آ چکا تھا، مگر وہ اندرونی جنگ میں مبتلا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رابیل کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا، آنکھوں میں خوف، درد، اور وہ آنسو جو اس نے اس کے لیے بہائے تھے۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ یہ سوال اب کسی زہر کی طرح اس کی رگوں میں پھیل رہا تھا۔ رابیل اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، مگر اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسپتال میں جب داؤد زخمی حالت میں تھا، تب اس نے پہلی بار خود کو مکمل بے بس محسوس کیا۔ وہ جو ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، اس وقت اپنی ساری نفرت، سارا غصہ بھول کر بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، داؤد کو کچھ نہ ہو۔ کمرے کے اندر داؤد نے اپنے زخموں پر ہاتھ پھیرا، مگر جو درد اس کے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کسی بھی زخم سے زیادہ گہرا تھا۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی داؤد۔ یہ الفاظ جیسے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ رابیل نے آخر کار ہمت کی اور اندر داخل ہوئی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ داؤد نے نظریں اٹھائیں۔ رابیل کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی پریشانی تھی جو اس نے اسپتال میں دیکھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ رابیل نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، داؤد، تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو… وہ جملہ مکمل نہیں کر سکی، مگر داؤد سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے رابیل کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تم واقعی نہیں جانتے؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی۔ داؤد نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں رابیل، مگر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رابیل نے گہری سانس لی اور دھیرے سے آگے بڑھ کر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی۔ داؤد، کچھ حقیقتیں ماننے کے لیے نہیں ہوتی، بس محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ داؤد نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اور تم کیا محسوس کر رہی ہو رابیل؟ رابیل نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، وہی جو تم محسوس کر رہے ہو، مگر ماننے سے ڈرتے ہو۔ داؤد کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تیز ہو گئی۔ رابیل اب تھک چکی تھی۔ میں مزید نہیں لڑ سکتی داؤد، وہ بولی۔ اگر تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہیں محبت کی ضرورت نہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ داؤد کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ تم کہیں نہیں جا رہی، وہ سرگوشی میں بولا۔ داؤد خاموش رہا، مگر پھر اچانک آگے بڑھ کر رابیل کا چہرہ تھام لیا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ اعتراف کر چکا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ لمحہ جس کے لیے اس نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، آج حقیقت بن چکا تھا۔ وہی داؤد جو کبھی اس کی موجودگی تک کو برداشت نہیں کرتا تھا، آج خود اعتراف کر رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر ادھورا تھا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، جیسے فطرت بھی ان کی محبت کے اس نازک مگر حسین لمحے کی گواہ بن رہی ہو۔ داؤد نے رابیل کے آنسوؤں کو دیکھا اور دھیرے سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے جتنا بھی انکار کیا، حقیقت یہی ہے کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں رابیل۔ اس کی آواز میں ایک نرمی تھی، ایک سچائی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ رابیل نے ایک پل کے لیے اسے حیرت سے دیکھا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک اس کے وجود کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ کیا واقعی؟ تم واقعی یہ کہہ رہے ہو داؤد؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ داؤد نے گہری سانس لی اور رابیل کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاں، اور شاید یہ میں بہت پہلے کہہ دینا چاہتا تھا۔ رابیل نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس لمحے میں محسوس کیا۔ وہ خواب جو اس نے کبھی حقیقت کے قریب بھی نہیں سمجھا تھا، آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو پھر اب ہم ایک نئی شروعات کریں، اس نے مسکرا کر کہا۔ داؤد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ ہاں، ایک نئی شروعات، مگر اس بار میں اپنی غلطیوں کو
دہرانا نہیں چاہتا رابیل۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ داؤد نے رابیل کو اپنے قریب کر لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اب کہیں نہیں جانے دے گا۔ میں تمہیں بہت تکلیف دے چکا ہوں رابیل، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر سکتی ہو؟ رابیل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ محبت میں معافی نہیں مانگی جاتی داؤد، محبت بس قبول کی جاتی ہے دل سے۔ چند مہینے پہلے وہ دونوں ایک ایسی جنگ میں الجھے ہوئے تھے جس کا کوئی سرا نہیں تھا، نفرت، انتقام، ضد اور تکلیف، مگر آج ان سب جذبات کی جگہ محبت لے چکی تھی۔ داؤد نے رابیل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے دل میں اب بھی میرے لیے کوئی گلہ باقی نہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ رابیل نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت میں شکوے نہیں ہوتے، بس یقین ہوتا ہے، اور مجھے تم پر یقین ہے داؤد۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں روشنی بھر چکی تھی۔ قسمت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ نفرت ہار چکی تھی اور محبت اپنی جیت کا اعلان کر چکی تھی۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ نفرت، وہ تکلیف، وہ قید جس میں رابیل بندھی ہوئی تھی، اب صرف ایک گزرا ہوا وقت لگنے لگا تھا۔ کچھ مہینے پہلے وہ اس شادی کو اپنی بدقسمتی سمجھتی تھی، ایک ایسا زخم جس کا بھرنا ناممکن تھا، مگر آج وہ اپنی قسمت کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ شاید تقدیر کے فیصلے ہمیشہ ہماری سوچ سے مختلف ہوتے ہیں۔ داؤد جو کبھی نفرت میں جیتنا چاہتا تھا، آج محبت میں ہار چکا تھا، اور یہ ہار اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ رابیل کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کرنے لگا تھا، جیسے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ کھو چکا ہو۔ رابیل باغ میں کھڑی تھی، جہاں ہوا ہلکی ہلکی خنکی لیے ہوئے تھی، اور وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ داؤد کی آواز ابھری۔ رابیل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، نظریں رابیل پر جمی تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ وہ واقعی اب بھی اس کے پاس ہے۔ یہی کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، رابیل نے مدھم لہجے میں کہا۔ داؤد دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب آ کر بولا، ہاں، وقت بدل دیتا ہے، یا شاید محبت بدل دیتی ہے۔ رابیل کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ محبت؟ داؤد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہی محبت جس سے میں ہمیشہ بھاگتا رہا۔ رابیل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اور اب؟ داؤد نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے رابیل کا ہاتھ تھام لیا۔ اب میں اور نہیں بھاگ سکتا، وہ اعتراف کر چکا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہی الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے اس نے اتنے ہی دنوں تک انتظار کیا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو رابیل؟ داؤد نے سرخوشی میں پوچھا۔ رابیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ محبت میں معافی نہیں مانگی جاتی داؤد۔ رات کی ہوا نرم تھی، جیسے فضا میں ان کے درمیان ہونے والی اس محبت کی تکمیل گواہ بن رہی ہو۔ داؤد نے رابیل کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، میں جتنا بھی انکار کیا، حقیقت یہی ہے کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں رابیل۔ رابیل نے اس کی گرفت مضبوط کر لی۔ تو پھر اب ہم ایک نئی شروعات کریں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ نفرت جو کبھی داؤد کی آنکھوں میں چھلکتی تھی، اب محبت میں بدل چکی تھی۔ رابیل جو کبھی خود کو قید میں محسوس کرتی تھی، اب آزاد تھی۔ آزاد ایک ایسے رشتے میں جو سچائی پر مبنی تھا۔ نفرت کی قید ختم ہو چکی تھی۔ محبت نے آخر کار اپنی جیت رقم کر دی تھی۔